الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران محترم، حاضرین بزم، میری ماں بہنیں، اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، آپ حضرات کافی دیر سے نعت شریف منتظر ہم ملی جلے الفاظ اور ملی جلے اشعار سن رہے تھے اور بہت مچل بھی رہے. اگر اسی طرح مچلتے رہیے گا تو کبھی سدھار ہو. کلکتے میں بڑا سے بڑا جلسہ 12 بجے ختم ہو جاتا ہے، پتا ہے کہ اور دیکھیے 1 بجنے والا ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ 12 بجے اندر جلسہ ختم ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے کہ سب کا دماغ تر و تازہ رہتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. چلیے، یہ علماء کرام آپ کی دیار میں آئے، آپ کی بستی میں آئے. برادر عزیز اسلم بلالی سلمہ نے آج کے اس جلسے میں بہت ہی اچھے لوگوں کو بلایا اور آپ کے سامنے پیش کیا. مجھ سے پہلے آپ کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا جناب قمر الدین صاحب قبلہ نے کربلا کی سیر کروائی آپ کو. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات 2-3 بجے تک ہلیں گے نہیں. آگے ہو گیا نا، 12 بجے نہیں ہے. جو ناپنا 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہے تو مقرر کتنے دیر بولے؟ مقرر کو کتنی دیر بولنا چاہیے؟ محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں. اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. جب نبی نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، تو اسی قرآن کو قیامت تک پڑھنا پڑے گا، اسی نماز کو قیامت تک پڑھنا پڑے گا، اسی روزہ کو قیامت تک رکھنا پڑے گا، اسی طواف کعبہ کو قیامت تک کرنا پڑے گا، اسی امام کے پیچھے کب تک نماز پڑھنا پڑے گا؟ کب تک پڑھنا پڑے گا؟ تو کس کی خدمت کی جائے گا؟ اب دیکھیں
میرے آقا فرماتے ہیں علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کیا ہیں؟ نبیوں کے وارث۔ وارث کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا ایک لفظ میں کوئی سمجھا دیجیے تو وارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھا پائیے گا ایک لفظ میں؟ ارشاد نہیں ہمارا تو مرشد نہیں ہے اس کی جائیداد کا مالک، مرشد نہیں ہمارا تو خادم نہیں ہے اس کا مالک، اگر خادم نہیں ہمارا تو زاہد نہیں ہے مالک، ہے نا؟ سمجھ رہے کہ بات؟ زمین کا مالک۔ نبی فرماتے ہیں میرے وارث میرے علماء ہوں گے۔ نبی کی مثال کے بعد مدینے میں میرے آقا نے کتنی زمینیں چھوڑی، کئی عمارتیں چھوڑی، کتنی بلڈنگیں چھوڑی، کتنے سونے ہیرے جواہرات چھوڑے۔ صدیق اکبر نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، حضرت عمر نے کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بات فاتح خیبر حضرت علی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ نواسۂ رسول جو گود میں کھیلتے تھے انہوں نے بھی کہا کچھ بھی نہیں چھوڑا، میرے نانا نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو پھر وارث کس چیز کے بنے؟ عمارت تھی نہیں، جائیداد تھی نہیں، زمینیں تھی نہیں، دولتیں تھی نہیں، تو یہ علماء کس چیز کے وارث بنے؟ تو دیکھیے کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی نے جن چیزوں کو چھوڑا وہ قرآن ہے، نبی نے جسے چھوڑا وہ حدیثیں ہیں، نبی نے جسے چھوڑا وہ احکام شرعیہ ہے، نبی نے جنہیں چھوڑا وہ کعبہ کا طواف ہے، نبی نے جسے چھوڑا وہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، نبی نے جو چھوڑا رمی جمرات ہے، نبی نے جو چھوڑا وقوف عرفہ ہے، نبی نے جو چھوڑا صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فہدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر ان میں سے تو نے کسی ایک کی اقتدا کر لی تو تم کامیاب ہو گئے۔ تو نبی نے کیا چھوڑا؟ نماز چھوڑا، قرآن چھوڑا، ہے نا، سجدہ چھوڑا، تلاوت چھوڑی۔ بتائیے اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نکالیے جو کربلا میں نہیں تھی؟ چھانٹ کے نکالیے، کربلا میں تلاوت تھی کہ نہیں تھی؟ قرآن تھا کہ نہیں تھا؟ سجدہ تھا کہ نہیں تھا؟ سجدے میں رکوع اور قیام تھا کہ نہیں تھا؟ تشہد تھی کہ نہیں تھی؟ درود شریف تھی کہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جو نبی نے حسین کو دیا وہ ساری چیزیں تقریباً کربلا میں تھی، اور حسینیوں نے سب کر کے دکھلایا، یہاں تک کہ اسلامی شہزادیوں نے کربلا میں نماز کو قضا نہیں کی۔ وہ تو حسین کی بات تھی۔ ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم بھی جو کر رہے ہیں وہ کمال کی بات ہے۔ ہمارے اس علاقے میں مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، وہ کوئی اور دور رہا ہوگا، وہ کوئی اور زمانہ رہا ہوگا جب اس علاقے میں پیسے کی کمی رہی ہوگی، لیکن آج اللہ کے فضل سے پیسے سب کے پاس ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو اور کسی کا معاملہ ہو، ادارے کا معاملہ ہو، مسلمان حصہ لے رہے ہیں اور محرم الحرام میں امام حسین کی محبت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ نوجوانوں اور سٹھنال اور نیا بھی کے مسلمانوں، اس دور میں بھی آپ نیکی کرو تو ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ جب تک زندگی رہے گی، دنیا رہے گی، آپ نیکیاں کرتے رہو گے تو آپ کے نیکیوں کے بدلے جو اسے دیے جاتے ہیں رب کی طرف سے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ اسے نوٹ کیجیے۔ ابھی اس اسٹیج کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ حضرات بہت کچھ سنے اور ابھی سننا باقی ہے، چونکہ اسلم بلالی اور شہباز صدیقی دوبارہ آئیں گے اور پھر آپ لوگوں کو سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جم کر سنیں گے۔ اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں
جو برائیاں ہیں یا جو غلط رسم و رواج ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے یہی علماء آئیں گے، یہی علماء قدم بڑھائیں گے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ آپ کو کسی بھی مسائل کو اگر جاننا ہوگا تو علماء سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ سنیے پیارے آقا کی حدیث، سارا مجمع کہتی ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک راستے پر چلنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، سجدہ کرنے والے کو، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو، شریعت مصطفیٰ کے طریقے پر چلنے والے کو گری ہوئی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرخطر دور میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیتی شہیدا۔ جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسے پرفتن ماحول میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چلیے کچھ غلطیوں کو پورے کر نکالتا ہوں، واقعہ نہیں سناؤں گا میں، مولانا توسیع صاحب نے سرنام سے لے کے کربلا پہ پہنچا دیا۔ جو آپ کے پیروں تلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے دبا دیا، ان غلطیوں کو میں پورے کر نکالنا چاہوں گا اور اس کی اصلاح کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کو کچھ حاصل ہو۔ جو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ کتنا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور 100 شہید، ابھی تو کربلا میں 100 بھی شہید نہیں ہوئے تھے حسینیوں کی طرف سے، 92 یا 93 شہداء تھے حسینیوں کی طرف سے، لیکن یہ کتنا بڑا وعدہ ہے میرے سرکار کا کہ تم نبی کی ایک سنت کو زندہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے مردوں کو ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا کیا ہے؟ بولے میں زور سے بولے میں بولے آپ تجویز بول دیے غلط سے، اس کے بعد صحیح تو ہوگا کیا؟ آپ لوگ غلط سے جو بولے گناہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ میدان اشتہار میں بیٹھے، ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے، نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی۔ اب گورنمنٹ نے، حکومت نے، سیاست نے سٹنال میں، نیا میں، بڑکی ٹاؤن میں، گولگوں میں، چندوڑی میں ہر جگہ چاپا کل بنوایا کہ نہیں؟ چاپا کل ہے کہ نہیں؟ ایک خطیب کلکتے میں تقریر کر رہا تھا، کیا تقریر کرتا ہوں کہ حسینیوں نے یزیدیوں پر اتنا ظلم کیا، اتنا بھاری ظلم، باپ رے باپ، تو کیا کیا؟ بولا کھینی چونا بھی بند کر دیا۔ اب نعرہ لگ رہا پبلک کی طرف سے، بولنے والا بھی جائے، نعرہ لگانے والا بھی جائے۔ پہلے تحقیق کرو، خطبات محرم پڑھو، واقعات کربلا پڑھو، شان کربلا پڑھو، تاریخ کربلا پڑھو، مابعد کربلا پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، نبی کی حدیثیں پڑھو، علماء کی تحریریں پڑھو، بڑے بڑے علماء سے رابطہ کرو، تاج الشریعہ کی تحریریں پڑھو، حافظ ملت کی تحریریں پڑھو، علامہ شریف الگنجدی کی تحریریں پڑھو، علامہ عبد القادری کی تحریریں پڑھو، علامہ زیاد مصطفیٰ کی تحریریں پڑھو، علامہ عبدالحق محدث کی تحریریں پڑھو، عبدالعزیز کی تحریریں پڑھو، پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کی تحریریں پڑھ لو، تم دیکھو کیا جس وقت حسین کربلا میں تھے خیری چونا لگا دو نعرہ
تو خیمی چنا تھا کیا وہاں؟ نہیں تھا. یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوا. آگے بولا کیا؟ بولا کیا ہوا بھائی؟ بولا اتنا ظلم کیا کہ نہر فرات پر قبضہ تھا. کربلا میں جتنا چاپا کرتا سب اکھاڑ دیا. اتنا بڑا جھوٹ. پبلک نعرہ لگا ہے, اس کو کیا پتا ہے بیچارے. ایک خطیب تقریر کر رہا تھا کہ جب امام کے غوث اعظم کو ان کے نانا جناب ابو صالح نے دلوایا, تو غوث اعظم جب آگے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے, مقرر بول رہا تھا, میں نہیں بول رہا ہوں, گلی ڈنڈا کھیل رہے. کیسا بیوقوف ہے, میرا غوث ہے گلی ڈنڈا کھیلے گا. گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے, نانا نے دوڑایا تو بغل میں قبرستان تھا, وہ بولے کہ بھاگو میرے نانا آ رہے ہیں لاٹھی لے کر. سب مردے بھاگنے لگے. باپ رے باپ, اتنا بڑا جھوٹ. دلی سے اسلامی ڈائجسٹ خدا سکتی الہدا, اس کا رائٹر, اس کا ایڈیٹر, اس کا مضمون نگار, اس کا اداریہ لکھنے والا سب دیوبند. ایسے ایسے واقعات لکھ کر کے کنکڑی مولوی کو بتلا کے رکھ دیا ہے نا. اس لیے کتابیں بھی ہر کسی کو ہر کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے. کربلا کی لڑائی جو ہوئی سن 680 عیسوی میں, 10 اکتوبر 680 عیسوی میں, 61 ہجری جو اردو تاریخ کی 61 ہجری, 10 محرم الحرام 61 ہجری. بتائیے اس وقت چاپا کل بھی نہیں تھا, اس وقت خیمی چنا بھی نہ دیا. تو مظفر پور اور سیتامڑھی کی ایجاد ہے. خیمی چنا جو ہے ویشالی, سیتامڑھی, دربھنگا, مظفر پور, پورنیا اور کٹیہار ان ضلعوں کا دین ہے. اور جب کربلا میں جنگ ہوئی تھی, پتہ نہیں کٹیہار آباد تھا کہ نہیں, پتہ نہیں ویشالی تھا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں دربھنگا تھا بھی کہ نہیں, پتہ نہیں پورنیا تھا بھی کہ نہیں تھا, پتہ نہیں کٹیہار تھا بھی کہ نہیں تھا. لیکن مسلمانوں غور کرو, تم حسین سے محبت کرتے ہو, تم سچے واقعات کو سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میرا حسین کربلا میں خیری چونا کے چکر میں نہیں تھا, میرا حسین کربلا میں پانی کے چکر میں نہیں تھا, میرا حسین کربلا میں پانی دانے کے چکر میں نہیں تھا, میرا حسین کربلا میں جائیداد حکم کے چکر میں نہیں تھا. اگر تھا تو صرف سنت مصطفیٰ کے چکر میں. آپ سمجھتے کیا یہ حسینی محلہ ہے, تو یہاں سے غلطیوں کو پریت کے نکالنا پڑا ہے بھائی. تو چاپا کل ہر محلے میں, آپ کے محلے میں ہے کہ نہیں؟ ابھی ہے کہ نہیں؟ آپ جب سے پہلا میں چاپا چلتے گئے, آپ لوگوں سے باہر آئے کیا ہے, 60-70 سال تو وہی رہے چاپا چلتے ہے بھائی. 60-70 سال ہو رہا چاپا نہیں ہو رہا. تو چلیے چاپا کل بنایا, کس لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن, اے نبی آپ مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. لیکن یہاں کا مسلمان جب چاپا کرتے جاتا ہے تو کرتا اتار دیتا ہے, لنگی اتار دیتا ہے, صرف چڈی پہن کر چاپا کل کے پاس نہاتا ہے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ تاجدار عرب و جب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنا کے نیچے تک کھولنا حرام ہے. بیٹی دیکھے تب بھی حرام, بیٹا دیکھے تب بھی حرام, بہو دیکھے تب بھی حرام, چچا دیکھے تب بھی حرام, دادا دیکھے تب بھی حرام, پڑوسی دیکھے تب بھی حرام, بیوی دیکھے تب بھی حرام, سارے اہل محلہ کے لیے حرام. بتائیے چڈی پہن کے نہ رہا بے شرف, پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں چڈی پہن کے نہ رہا, پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں ٹھوڑیاں وائٹ پہن کے نہا رہا ہے, پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں اردو کھول کے نہا رہا ہے. ارے جب وہ نہانے چلے تھے تو حسین کو دیکھ لیے ہوتے, جب نہانے چلے تھے غوث اعظم کو دیکھ لیے ہوتے, نہانے چلے
بتائیے اور کس پر چلنا ہے بھائی؟ میرے باپو سے بسنے حضرت تو سمجھاتا نہیں ہے، ماں باپ بھی ویسے ہی ہے، سمجھاتا نہیں ہے، بیٹا جائے گا چٹنی پر نام چٹنی مت خریدی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، حق بولنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ آپ ہی پڑھی تو ان اللہ علیہ وسلم ایضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تبارک و تعالیٰ حق بیان فرمانے میں کبھی نہیں شرماتا۔ قرآن میں ہمارا فرمایا کہ حق بولنے سے نہیں شرماؤ، سمجھے؟ تو آپ لوگ چٹی پہن کے نہ جاتے، ارے بولیے نا زور سے نہیں، لنگی پہن کے نہ آئیے، لنگی تاکہ، اور لنگی بھی پہنیے گا تو سفید لنگی پہن کے مت نہ آئیے، آگرہ کے تاج محل کی طرح لنگی سے نظر آتا۔ اسلام کو سمجھیے، عورتوں پہ صرف پردہ فرض نہیں ہے، مردوں پر بھی پردہ فرض ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے۔ کس سے کہا اللہ نے؟ مردوں سے۔ جب نقاب پہن کے سب عورت چلے گی تو ماں پھاڑ کے چلے گا، سر جھکا کے عورت چلے گی تو سر اٹھا کے چلے گا، ہاتھی کے طرح نہیں۔ تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں قرآن ہے، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں نبی کی حدیثیں ہیں، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں حسین کی ادائیں ہیں، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں فاطمہ کی لیلائیں ہیں، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں نبی کا فرمان ہے، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں حسین کی شہادت ہے، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں غوث کی وصیت ہے، تم مسلمان ہو، تیرے گھر میں خالق سبحان اللہ، تم کو تو مسلمان بن کے رہنا ہوگا۔ جب 2014 میں ہم دیکھیں کہ تم پورے دن نکالیں اور دھیرے دھیرے اصلاح کریں، آپ لوگ کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سارا مجمع بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے سب لوگوں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا، ہم بولیں تو آپ لوگ پیر اٹھا دیں گے، گر جائیے گا۔ چلیے 2014 میں جب میں حضرت بیت اللہ کے لیے گیا تو غار ہرا جو پہاڑی ہے جہاں کی میرے سرکار عبادت فرماتے تھے، زمین سے 3500 فٹ نیچے وہ گفا جو ہے 3500 فٹ کی اونچائی پر، جب چڑھنے لگے تو پسینہ کر جب پسینہ چھوڑنے لگا تو لے بوتل پانی وہ نہیں۔ جب کچھ دور گئے ایک پاکستانی جوڑا میاں بیوی، عمر تقریباً 55-50، بڑے خوبصورت دونوں، پاکستان ملتان کے تھے وہ، اور ملتان کے لوگ اگر ایک فائٹ ہم لوگوں کو مار دیں تو دوبارہ اٹھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا کہ گلے میں پاکستانی پٹا تھا وہ والا جو انڈین حکومت دیتی ہے تو جج کرام کو، تو میں نے کہا چچا جان السلام علیکم، کیا کہا میں نے؟ السلام علیکم، جس طرح میں نے بڑے نوازے کا ویسے تو السلام علیکم۔ میں نے کہا چچا جان السلام علیکم، کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ میں تو جان رہا تھا کہ پاکستان ہے، انہوں نے کہا بیٹا تمہارا گھر پاکستان ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں ہندوستان ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہندوستان ہے۔ بیچارہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ ہم سوچنے لگے کہ شاید کو ہم نے جو کہہ دیا کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو کا پڑنے لگا، آنسو کے قطرے جھرجھر گرنے لگے۔ میں نے سوچا یا اللہ کیا ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ساتھ میں مولانا راشد علی بھی تھے، وہ بھی تھے، مولانا افروز وہ بھی تھے، یہ تینوں چاروں کا ساتھ ہونا۔ تو افروز بولے حضرت یہ کیوں ہو رہا؟ ہم نے کہا یار ہو سکتا ہے کارگل یاد آ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کشمیر یاد آ گیا ہوگا، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کبھی بم کبھی کیا جو ہوتے رہتا ہے، اس کو یاد آ گیا ہوگا، اور وہ دشمنی اسے یاد آ گئی ہوگی،
اس لیے یہ رونے لگا ہوگا۔ میں نے کہا افروز ذرا پوچھ لیتا ہوں چچا روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا چچا آپ روئے کیوں؟ آپ پاکستان کے ہو، میں ہندوستان کا۔ جو قرآن تم پڑھتے ہو وہی قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، جو حدیث تم پڑھتے ہو وہی حدیث میں بھی پڑھتا ہوں، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اسی نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، جس مسجد نبوی میں تیرے نبی کا گنبد خضرا ہے اسی مسجد نبوی میں میرے نبی کا بھی گنبد خضرا ہے، جس خانہ کعبہ کا تم طواف کرتے ہو اسی خانہ کعبہ کا میں بھی طواف کرتا ہوں، جس صفا اور مروہ کی صحیح تم کرتے ہو اسی کی میں بھی کرتا ہوں، جس نبی کی بارگاہ میں تم نعت پڑھتے ہو اسی نبی کی بارگاہ میں میرے مجدد نے کہا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے سارے کیلے چپ گئے اور نبی میں نہ ڈوبا، ہمارا نبی کون دیتا ہے میرے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا پرسوں جانتے سوا 2 گھنٹہ بولے لیکن جو نہیں دے رہا بول بھی دیجیے میں بیٹا ہارٹ اٹیک کروانا کیا 2 گھنٹہ روز بولے گا ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ دیکھیے آج چونکہ محرم کا مہینہ ہے اس لیے حدیث کم پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کی غلطیاں خرید کر نکالنا ہے نا، ابھی شروع کہاں ہوا۔ ہاں تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو وہی بار بار یاد آ رہا ہے کہ وہ ہندوستانی میں پاکستانی، بورڈر پر دونوں کی آنا کانی، لیکن میں نے کہا چچا تو نے دشمنی کس بات کی، تو نے بغاوت کس بات کی، تو نے عداوت کس بات کی؟ ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں، آپ روئے کیوں؟ توجہ چاہوں گا جو جملہ کہا تھا سارا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے رونے کا سبب کارگل نہیں ہے، میرے رونے کا سبب کشمیر نہیں ہے، میرے رونے کا سبب پلوامہ کا حملہ نہیں ہے، میرے رونے کا سبب ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے، میں تو تیری قسمت پر ناز کر رہا ہوں، تیرے مقدر پر ناز کر رہا ہوں، تیری قسمت پر میں ناز کر رہا ہوں، اس لیے کہ تم اس دیش کے رہنے والے ہو جو دیش کے سیار کا نہیں خواجہ پاک۔ اس کا میں نے کہا تیرے پاکستان میں مجدد الفسانی ہے، تیرے پاکستان میں خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہے، تیرے پاکستان میں خواجہ الطاوی ہے، تیرے پاکستان میں مجدد الفسانی ہے، تیرا بھی مقدر اور اجے سوریزہ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں کہ میرے پاکستان میں مجدد الفسانی ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے پاکستان میں بہاؤالدین نقشبندی ہے، میں مانتا ہوں کہ میرے پاکستان میں خواجہ ملتانی ہے، لیکن اے مولانا میں تیرے اور میرے دیش میں فرق ہے، اس لیے کہ پاکستان میں کوئی عطائے رسول نہیں ہے، ہندوستان ہے عطائے رسول۔ ارے کون کے لیے وہ آوا کر کے چھپ رہے کے لیے نعرہ لگائے گا تب میں سانس لینے میں مقام لے چلیے ماشاءاللہ۔ ہندوستان کے پاس کیا ہے؟ عطائے رسول ہے۔ اب دیکھیں خواجہ غریب نواز آئے تو ہماری اور تمہاری طرح مائک لے کر ڈگر نگر میں اشاعت اور تبلیغ نہیں کیا، لوگوں کو گھوم کر کلمہ نہیں پڑھایا۔ والے خواجہ غریب نواز تیرے چہرے پر یہ نوجوان قربان ہے، خواجہ غریب نواز تیرے حسن و جمال پر یہ جماعت قربان، اس لیے کہ ایمان ہے اس کو محبت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حبیبی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سرکار نور کا تاریخ بتاتی ہے۔ غریب نواز کو لوگ دیکھتے گئے اور کلمہ پڑھتے چلے گئے، لوگ دیکھتے کلمہ پڑھتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے، یہ تو ان کے چہرے میں صرف برکت۔ اور آج بھی چاہے جتنی کوشش لوگ کر لیں لیکن وہاں جب تک نہیں جائیے گا پیٹ کا پانی نہیں پچے گا، تو پیٹ کا پانی تو وہاں جائے بغیر پچے گا نہیں، اس لیے کہ حکومت در حقیقت خواجہ غریب نواز کی ہمارے ہندوستان میں۔ چلیے
یہ خواجہ کی نگری ہے بھائی، خواجہ کا